بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل قصہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدائے ترقو دیتے ہوئے جبرائیل جاتے ہیں کہ بھاگو اشقیا شبیر خود لڑنے کو آتے ہیں۔ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی۔ معزز سامعین کرام، 56 سال کے بوڑھے امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے جسم چکنا چور، خاندان نبوت کی مستورات کی فکر سے نڈھال، لیکن قدموں میں ذرا برابر بھی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی، بلکہ فاتح خیبر والی روحانی، ایمانی اور قوت پروردگار کار فرما تھی۔ اور پھر اپنی بڑائی کا نام و نشان نہیں، بلکہ عاجزانہ دعا کر رہے ہیں، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے۔ حدیث شریف کے مطابق امام حسین کا نیچے والا حصہ یعنی پاؤں سے لے کر ناف تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا، شاید اس لیے کہ کربلا میں اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی حسین کے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہو، استقامت کا پہاڑ اور شجاعت کا کوہ گراں بن کر ڈٹا رہے۔ رن پکارا کہ عجب صاحب شمشیر آیا، غل ہوا کہ لشکر روباہ میں وہ شیر آیا۔ امام عالی مقام میدان میں جانے لگے تو خیموں میں قیامت برپا ہو گئی، دلوں پر بجلیاں تڑپ گئیں، جان لبوں تک آ گئی اور گلے پہ تیغ خون خوار چلنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کو تسلی دی اور فرمایا کہ دلوں پر پتھر دھر لو، بے کسوں کا وکیل و کارساز تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ عشرے کی سحر حضرت کے لیے پیغام شہادت لاتی ہے، عشرے کی سحر حضرت کے لیے پیغام شہادت لاتی ہے، جتنے تھے ستارے ڈوب گئے اب چاند کی باری آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 سے لے کر 40,000 تک بتائی جاتی ہے۔ آپ نے پورے لشکر کا بغور جائزہ لیا اور فراست مومنانہ اور نور ولایت سے بھانپ گئے کہ ان نام نہاد مسلمانوں کے دل میں ایمان اور اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ فلک نے ان یزیدیوں پر تجسس کی نظر ڈالی تو دیکھا سب کے سینے ہو گئے ایمان سے خالی۔ امام حسین کا یزیدی فوج کے سامنے خطبہ۔ زمین و آسمان تھر تھرا رہے ہیں، حوروں کے دل ڈول رہے تھے، قدسیان فلک پر لرزہ طاری تھا کہ جوانان جنت کے سردار کا حوصلہ بھی اس کی عظمت و شان کے مطابق ہی ہے۔ عمر بن سعد جو پہلے ہی امید لگائے بیٹھا تھا کہ پانی بند کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اگلا قدم اٹھایا تو خیال تھا کہ 1-2 شہادتیں ہوں گی تو ڈر کر حسین مان جائے گا، مگر اب اس کا پیٹ خوف سے دیگ کی طرح کھولنے لگا اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پورے لشکر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، منہ پہ ہوائیاں اڑنے لگیں اور چہروں کے رنگ زرد ہو گئے کہ ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ حسین یہاں تک آ سکتا ہے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، اور ایسا کیوں نہ ہو، جتنی زیادہ شان ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان 2 جہاں ہے نانا حسین کا،
سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آپ نے اتمام حجت کی خاطر یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ چند اشعار میں یوں بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا، اگر میرا اور میرے خاندان کا تعارف نہیں ہے تو سنو میں کون ہوں، میرا خاندان کیسا ہے، کہیں اندھیرے میں نہ رہنا اور بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی، جو جانتے ہو وہ یاد تازہ کر لو، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو کہ میں کون ہوں۔ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبرائیل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا ہے تاج نگی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا، بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے، دم میں حق و باطل کو جدا کر دیا ہم نے، بندوں کو طلبگار خدا کر دیا ہم نے، اسلام کی عظمت کو سوا کر دیا ہم نے، چہروں پہ ہمارے ہے حسن ازل کی تنویر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر۔ تو معزز سامعین، امام حسین فرماتے ہیں، اس وقت میرے علاوہ پورے جہاں میں نواسۂ رسول کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت دنیا میں صحابیت سب سے اونچا درجہ ہے، وہ بے شمار و لاتعداد موجود ہیں، عالم، فاضل، حاجی، غازی، ہر طرح کے لوگ ہر علاقے میں موجود ہیں، لیکن جان لوگ محمد کا نواسا صرف میں ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو باقی سارے ہوں گے، لیکن تم میں نبی کا نواسا اور نبی کے کندھوں کا سوار کوئی نہ ہوگا۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا لال فاطمہ کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ امام حسین نے یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ مجھے قتل کرنے کا سبب کیا ہے؟ اے کوفیو، تم میرے قتل کے در پر کیوں ہو؟ حالانکہ شریعت میں قتل اس کا جائز ہے جو مرتد ہو جائے، حالانکہ میں الحمدللہ اسلام کے ڈنکے بجا رہا ہوں اور دین پر قائم ہوں۔ جب جرنیلوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور کھری باتوں سے لوگوں پر اثر ہو رہا ہے تو شمر کہنے لگا، حسین، ہم نے تجھے تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا، جو کہنا ہے جلدی کہہ، ہم نے بھی جا کر جمعہ نماز پڑھنی ہے۔ شاید ان یزیدیوں کو اس مسئلہ کا علم ہی نہیں۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، بیعت کرو ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا، شیر خدا کا بیٹا ہوں، موت سے نہیں ڈرتا۔ بوچھاڑ جو تیروں کی برساؤ گے ہم پر، بوچھاڑ جو تیروں کی برساؤ گے ہم پر، مولا کی قسم دیکھنا ہم اف نہ کریں گے، مولا کی قسم دیکھنا ہم اف نہ کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین اور یزیدی لشکر کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگی دستور کے مطابق کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ امام کے مقابلے میں آتا۔ آخرکار ابن سعد کی لعن طعن پر چند افراد باری باری آئے، مگر کوئی واپس نہ گیا۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی لشکر میں گھس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری، گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا، لشکر سے پار جا کر فرات کے کنارے کھڑی ہو گئی، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی، آقا مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا جو کر دیا ہے۔ لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور سواری کو فرمایا کہ تو ہی پانی پی لے، مگر اس کی بھی حالت یہ تھی کہ اس نے بھی پانی نہ پیا۔ ایسے عظیم الشان سوار کے اثر سے سواری بھلا کیسے محروم رہ سکتی تھی؟ اس نے کہا، مجھ سے ایسی بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ آپ بدستور پیاسے رہیں اور میں پانی پی لوں۔
امام نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ظالموں، اس پانی پر پہرا لگا رکھا ہے جس کو میرا جانور بھی نہیں پی رہا۔ کربلا کے ذکر سے راغب لرز جاتا ہے دل، کوئی کیا سمجھے کہ یہ محشر بپا کیوں کر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن سعد نے پھر اپنی فوج کو بھونکنا شروع کر دیا۔ اور نمک حراموں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئی اور تم 40,000 کا لشکر ہو کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا اکیلے بندے کے لیے فوج اور منگوا لوں؟ پھر کیا تھا کہ لشکر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا اور چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ اس حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذوالفقار حیدری مسلسل جواب دے رہی تھی۔ آخر ایک بار پھر آپ نے اتمام حجت کے طور پر یزیدی لشکر کو اپنے کردار پر نظر ثانی کا موقع دیا تاکہ کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی۔ فرمایا، ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ساتھ دینے والا، ہے کوئی خاندان رسول کی حمایت کرنے والا؟ لیکن کسی کے سینے میں دل ہوتا تو آواز حسین پر لبیک کہتا، یہاں تو سینوں میں دل بھی پتھر ہو چکے تھے۔ برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسوں کو شور ستم گاروں میں۔ آخر زرہ بن شارک نے برچھے کا وار کیا، سنان بن انس نے نیزہ مارا، شمر نے تلوار چلائی۔ ایک روایت کے مطابق 72 تیر، 42 نیزے اور 24 تلواروں کے زخم تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 30 تیر، 33 نیزے اور 22 تلواروں کے نشان تھے۔ بوقت ظہر بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو سجدے کی حالت میں دنیا سے انتقال ہوا نور حسین کا، دنیا سے انتقال ہوا نور حسین کا، ہنگامہ ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کس شان سے جسم اقدس سے باہر آئی اور اس کا استقبال کرنے کے لیے کون کون آیا؟ رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، زہرا کی صدا آئی کہ آہستہ ستمگر، حیدر نے بڑے پیار سے زانوں پر رکھا سر، گردوں کی طرف دیکھ کے بولے یہ پیغمبر، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے، نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے۔ سر بکف قاتل کھڑا تھا، سر ہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمیں کربلا، اس شان کا سجدہ کوئی نہیں، اس شان کا سجدہ کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کا سلسلہ شہادت حسین پر ختم ہو گیا، لیکن نہیں، یہ ظلم تو 20 صفر تک دربار یزید ملک شام جانے تک جاری رہا، جو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔